سبحانک اللہم سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جب لیکچر دیتا ہوں تو کوئی کلپس بھیج دیتے ہیں، تو جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں سنتا ہوں، تو پھر ان میں جو اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوتا ہے تو وہ میں چھوٹے چھوٹے کلپس، کافی جگہوں پہ کافی جھوٹ ہوتا ہے، لیکن بس ایک آدھ کلپ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ لیکچرز پہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اور پھر اس کو میں قرآن کی آیاتوں سے آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں کہ کتنا جھوٹ باندھا گیا ہے ہمارے دین میں۔ قرآن کو چھوڑ دیا گیا، دوسری کتابیں آ گئی ہیں ود دا ریزلٹ کہ جھوٹ اور سچ مل گیا اور کچھ بھی نہیں پتا، دین سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں نے رسول کی باتوں کو الگ کر دیا ہے، وہ حدیثیں کہہ دی، یہ حقیقی کافر ہیں جو فرق کرتے ہیں، اور اللہ کی بات کو قرآن کر دیا ہے، جبکہ رسول ہی اللہ کی بات لے کر آتا ہے، رسول ہے اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اور ان پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ شیطان کا وہ وعدہ کہ اے رب میں تیرے اس بنی آدم کو تیرے راستے پہ نہیں چھوڑوں گا، اس کا دعویٰ تھا اور وہ سچا ہے اکثریت میں۔ تو یہ تہجد کے بارے میں تہجد کو سچ نہیں ڈسکس کروں گا، وہ کافی لمبا ٹاپک ہو جاتا ہے، لیکن چند آیاتیں ڈسکس کروں گا جو یہ عالم حضرات پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو ہے، اس کو سنتے ہیں۔ دو تیسری فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عبادت کو تیسرے نمبر پر لائے کہ میرے بندوں کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اب آج کل سستی کا زمانہ ہے، میرے نبی نے ایک حدیث سنائی تو وہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اس کی رات تہجد میں لکھی جائے گی۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر اور ان کے رحمت للعالمین ہونے پر کہ میرے جیسا جو سر درد کا مریض ہے وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا، تو عشاء باجماعت پڑھ لے اور فجر باجماعت پڑھ لے، ساری رات عبادت ہے۔ باقی یہ تو ہے یعنی بالکل وہ 33 نمبر والا کام ہے، لیکن ہم پاس لوگوں میں شمار ہیں، اس صفت کے حقدار کہلائیں گے۔ باقی اصل وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو عشق تو ایسی چیز ہے۔ ملحب کلام قد نزخرفہ ان المحبت قلب وہبناہ۔ محبت اسے نہیں کہتے کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتیں کہو، جی میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا، باتوں سے نہیں کہ محبت ہے دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے کی ہے۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں۔ عشاء باجماعت پڑھ لو، فجر باجماعت پڑھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل سستی کا زمانہ ہے اور میرے نبی نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ وہ نبی نے نہیں بیان کی، بخاری نے بیان کی ہے۔ نبی نے تو قرآن بیان کیا ہے۔ کیا؟ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اس کی رات تہجد میں لکھی جائے گی۔ پوری بات بدل دی تہجد سے۔ تو اللہ نے پھر قرآن میں لکھ دیا ہے کہ تہجد اس کے ساتھ کرو، اور پھر
مریض ہوتے ہیں، ہم بھی مریض ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں وہ. لیکن جو پڑھ لے باجماعت عشاء کی تو اور فجر کی تو ساری رات عبادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، 33% میں پاس ہوئے، اصل بات وہ ہے. لیکن بات تو کہہ دی رسول سے منسوخ کر دیا، رسول نے تو کہا ہی نہیں، قرآن کے کنٹراڈکٹ کیسے کرے گی وہ. اور وہ لوگ اس صفت کے حقدار ہیں جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں. پھر انہوں نے ایک شعر سنایا، ملحب و کلام قد نزخرف، مطلب جس کا مطلب یہ تھا کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتوں سے نہیں بلکہ اس کے دل اس پہ نچاور کرنا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں خوبصورت بات اللہ نے کہی، اللہ نے یہ نہیں کہی، یہ کسی شعر نے یا کسی شاعر نے کسی آدمی نے کہی ہے. یہ بڑا محتاط ہو کے کہنا پڑتا ہے ورنہ گناہ کے مستحق ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا سلپ آف ٹنگ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پورا میسج بدل دیا. یہ آپ کو چھوٹی سی میں ایک آیات سنا دیتا ہوں، مرکب اور مسجع باتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، میں نے اس طرح ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، شیاطین انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں بڑی مرکب اور مسجع باتیں، فلاوری ٹاکس، غرور، دھوکہ دینے کے لیے، ڈسپشن کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دو ان کو، اور جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کے جھوٹ باندھنا بھی چھوڑ دو. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو کر رہے ہیں، ان کی طرف ان لوگوں کے دل کا مائل ہوتے ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. ان باتوں کی طرف، ان حدیثوں کی طرف ان تمام لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. یہ رب نے کہا ہے. اب میں 1000 لوگ کہیں، میں تو رب کی بات مانوں گا کہ یہ جو حدیثوں ماننے والے آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اللہ نے کہا چھوڑ دو ان کو، کرنے دو یہ جھوٹ باندھ رہے. وَلِيَرْزُوهُ، تاکہ یہ باتیں پسند کریں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ کرتے جائیں جو وہ کر رہے ہیں. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم بناؤں، اللہ کے علاوہ اوروں کی ماننا شروع کر دوں. بخاری کی وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس نے تفصیل سے تمہاری طرف کتاب نازل کی، قرآن. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو میں نے کتاب دی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے. فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں مت. یہ اللہ کی بات دو ٹوک بات ہے، حق کو باطل کی سر پہ مارتی ہے، اس کا دماغ پاڑ دیتی ہے، اور تمہارے لیے بربادی ہے جو تم بیان کر رہے ہو. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. اب ایک اور بڑی جاہلانہ بات کی ہے جو ہر انسان آسانی سے سمجھ جائے گا. ذرا یہ اس پہ بھی ایک چھوٹی سی کلپ ہے، یہ بھی ذرا سن لیں. یہ تہجد کا وقت جو ہے اس میں دعا بڑی منظور ہوتی ہے، چونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے آسمان دنیا میں نزول جلال فرماتے ہیں، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے دیکھیں یہ کتنی جاہلانہ اور بہت ہی مطلب جس کو تھوڑا سا بھی پتا ہو وہ یہ جانتا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تہجد کے ٹائم عرش معلیٰ سے آسمان سے مرش معلیٰ سے آسمانی دنیا میں آ جاتے ہیں. ہاں میں مانتا اگر یہ کہتے نا تو تب بھی ہم کہتے چلو کہ پاکستان کے تہجد کے ٹائم وہ نیچے اتر آتے، کیونکہ تہجد کا ٹائم تو ہر سیکنڈ بدل رہا ہے. یہاں پاکستان میں تو ایک ٹائم ہوگا
ہر علاقے میں پاکستان میں بھی نہیں ہے کہ لاہور پنڈی پشاور ہر جگہ پہ ایک ٹائم ہوگا، تو وہ تو ہم مان گئے. ہر جگہ جیسے آسٹریلیا سے شروع کریں، آسٹریلیا پہلے آتا ہے، پھر انڈونیشیا آتا ہے، پھر برما، اور پھر بنگلہ دیش، پھر انڈیا، پھر پاکستان، پھر افغانستان. تو یہ تو ہر سیکنڈ پہ بدل رہا ہے وہ ٹائم. وہ تو اللہ تعالیٰ پھر ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کچھ تو سوچو یار، کچھ تو سوچو کہ ٹائم، اور جاتے جاتے ویسٹ تک جب چلے جاتے ہیں امریکہ میں، تو آپ سے پھر وہ 10 گھنٹے پیچھے ہو جاتا ہے. آسٹریلیا آپ سے آگے، وہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو ہر سیکنڈ پہ ہر جگہ پہ تہجد کا ٹائم یا جو ٹائم بھی ہو بدل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اتر کے آ جاتا ہے، پھر تو ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سوچتے نہیں ہے. بس معمولی سا پوائنٹ ہے یہ، اس کا نتھنگ ٹو ڈو وتھ قرآن، بٹ اٹس انڈرسٹوڈ. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ نہ باندھو. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سوائے اس کے نہیں، وہ صرف کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے. انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا صرف اتنا ہی حکم ہوتا ہے، جب بھی کسی چیز کا ارادہ ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اب جو کہتے ہیں وہ ذوقوا عذاب الحریق، چکو چکو. ہم کہتے ہیں، مجھے تھوڑی سی آیات نہیں آ رہی لیکن میں ادھر لکھ دوں گا. ہم کہتے ہیں کہ چکو عذاب جلنے کا، بس اتنا ہی کہتے ہیں، ختم. اللہ کے بارے میں تم لوگ کیا سوچ رہے ہو؟ کیسے اللہ کے بارے میں جھوٹ در جھوٹ باندھ رہے ہو کہ نیچے آسمان پہ آ جاتا ہے. اور یہ کم از کم پھر پاکستان تو نوٹ کر لیا کرو اس میں کہ خاص پاکستان پہ مہربانی ہے، اس ٹائم پہ پاکستان میں آ جاتا ہے. اتنا جھوٹ باندھا تو یہ بھی ایک جھوٹ باندھ لو تاکہ وہ لاجیکلی تو لگے نا. اعوذ باللہ. میں ٹچ کروں گا تھوڑا سا تہجد کو، کیونکہ یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہوں پہ آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما. لیکن میں یہ ڈسکس نہیں کروں گا، میں صرف یہ تھوڑی سی امپورٹنس اس کی بتا دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل، کھڑا رہے رات کو، الا قلیل، مگر تھوڑا کم، تھوڑا سا، نصفہ، آدھی رات کھڑا رہے، او انقص منہ قلیلا، اس سے آدھی رات سے کم کر، اور زد علیہ، یا زیادہ کر، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو. یہ تہجد جو ہے نا، قرآن سمجھنے کے لیے تہجد کا ٹائم ہے. اس کے ساتھ آپ نے قرآن سیکھنا ہے. آگے کہتے ہیں نہ سنلقی علیک قولا ثقیلا، میں ان قریب تم پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والا ہوں. کون سی بھاری بات ہو سکتی ہے؟ آخر ایسی بات ہے جو سوسائٹی کو قبول نہیں ہے. ایک بھاری بات ہے جو آپ سب کو لا کر رہے ہیں، نہیں مانتا کسی کو بھی، لا کر رہے ہیں، سب کو ختم کر رہے ہیں، پوری سوسائٹی کے مذہب کو، دنیا کے مذہب کو، پوری جہانوں کے مذہب کو آپ گرا رہے ہیں. عیسائیت کو، یہودیت کو، اور مکے کے جو جتنے بھی فرقہ پرستی ہے آج کل کے لحاظ سے، جتنے بھی، سب کو آپ گرا رہے ہیں دنیا میں، کیونکہ قرآن گرائے گا. جب آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ ان کو شبہ ہے، بلکہ اللہ نے ان کو فوقی دی اور اپنی طرف اٹھا لیا. ان کا دین اور ان کا جو صلیب، ان کا جو نشان ہے، سارے گر چکے ہیں، ختم ہو جاتی ہے مذہب. آپ سوچیں نا، یہ پورا مذہب عیسائیت ختم ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں. اسی طرح ہمارا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی مگر صرف اللہ، یہی ہمارا کلمہ ہے. اس سے سارے فرقہ پرست چیخ اٹھیں گے کہ محمد رسول اللہ کو ساتھ لاؤ، محمد رسول اللہ. اور بھائی قرآن میں کہیں آئے نہیں ساتھ. اللہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. پوری یہ جو ہے نا، یہ بھی شرک سے ختم، یہ مذہبی ختم، فرقے پرست. بہت بھاری بات ہے اللہ کی کہ صرف ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ بھاری بات ہے. اسی طرح یہودیت بھی کس کی طرف؟ ہم ملت ابراہیم کی طرف آتے ہیں کہ آؤ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی طرف. سارے مذاہب وہ سب کا باپ ہے، ہمارا سب کا. ہم
ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی باپ. تو اینی وے یہ ٹاپک ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں، لیکن میں جسٹ ڈسکس، بٹ جسٹ ریممبر کہ ہم تم پہ بہت باری بات، اس لیے اس کے ساتھ تہجد پڑھو، کیونکہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنے مالک کو پہچان رہے ہوتے ہیں، آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ دنیا آپ کا نہیں بگاڑ سکتی. ابراہیم رسول اللہ نے بھی اپنے مذہب کے تمام بتوں کو توڑ دیے تھے. ان کے تو فزیکل بت تھے، لیکن ہمارے فزیکل نہیں ہیں. بخاری ایک بت ہے، ترمذی ایک بت ہے، یہ امام ابو حنیفہ، یہ سارے بت ہیں. ہمارے اصحابی سارے بت ہیں. توڑو ان کو. اللہ کے علاوہ جس کا بھی ہم نام لے رہے ہیں یہ بت ہیں. ہمارے لیے صرف مشعل راہ رب خود ہے، رسول ہیں تمام رسول، اور یہ قرآن ہے. اللہ خود ہمیں اسی سے ہدایت دے گا. یہی پڑھنا ہے ہم نے، اسی سے ہمیں آنکھ کھلے گی، ہماری روشنی میں آئیں گے. ان ناشئۃ اللیل، بے شک اٹھنا رات کا، ہی اشد وطن، وہ سخت ہے نفس کو کچلنے میں، وہ اقوم قیلا، اور سیدھی بات نکلتی ہے. کیونکہ یہ بڑی مخلصی کی بات ہے. یہ ٹوٹلی آپ راتوں کو اٹھنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے دن میں بڑے کام ہیں. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، یاد رکھ نام اپنے رب کا نام برکت والا ہے. وتبتل الیہ، تب منقطع ہو جاؤ اس کی طرف، اچھی طرح منقطع ہو، کٹ جاؤ، سب سے الگ ہو جاؤ اپنے رب کے لیے، خالص ہو جاؤ. رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کو بھی پال رہا ہے، مغرب کو بھی پالنے والا ہے. لا الہ الا ہو، وہی بات آ گئی جو میں قولاً ثقیلا بھاری بات کی طرف کر رہا تھا. کوئی بھی تمہارا مالک نہیں مگر وہی. فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسی کو اپنا وکیل بناؤ. یہی بات ہے سمجھنے کی کہ ہر مشکل کشا، ہر راستہ ہمیں اپنا اللہ خود دکھائے گا. اسی کو بس اپنا وکیل بناؤ، اسی کی بات سنو، اسی کی بات مانو. ہر بات کی دلیل قرآن سے رکھو کہ یہ اللہ نے کہا، یہ ریفرنس بناؤ. زندگی کے فیصلے کا، زندگی کے تمام ہماری ریفرنس قرآن ہے. کیونکہ لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کوئی بھی تمہارا مالک نہیں مگر وہی، اسی کو اپنا وکیل بناؤ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ڈٹے رہو اس پر جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ڈٹے رہو. وہ کہیں گے تو یہ ساری دنیا غلط ہے، تم ٹھیک ہو. ان تطیعوا اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم نے اکثریت کی بات مانی تو اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے. ہم نے اللہ کے، ڈٹے رہو اس پہ جو یہ لوگ کہتے ہیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور بھلے طریقے سے ان سے الگ ہو جاؤ. یہ بیچ میں چھوڑ کے چند آخری آ جاتے ہیں یہ ٹاپک کی طرف جو دو عالموں نے ڈسکس کیا تھا، وہ طارق جمیل صاحب، ان کی بات کر رہا ہوں. ان هذه تذکرہ، یہ بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک یہ نصیحت ہے، پھر جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑے. آپ کی مرضی ہے، ہم نے راستہ پکڑنا ہے رب کی طرف. الی رب، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے پکڑے اپنا راستہ رب کی طرف. بخاری کی طرف نہیں، ان عالموں کی طرف نہیں. ان اندھیروں میں رہنے والے کی طرف اگر جاؤ گے تو خود بھی اندھیروں میں گر جاؤ گے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اپنے رب کی طرف راستہ پکڑنا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل، بے شک تیرے رب کو پتہ ہے کہ تو کھڑا ہوتا ہے 2/3 رات کے، ونصفہ وثلثہ، آدھی رات بھی کھڑا ہوتا ہے، آدھی رات تک، اور 1/3 تک بھی کھڑا ہوتا ہے. وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت جو تیرے ساتھ ہے، جو تیرے ساتھ تھی، تیرے ساتھ ہے اور تیرے ساتھ ہوگی، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اس سے گائیڈنس لے رہے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی اندازہ لگاتا ہے رات کا اور دن کا. علم ان لن تحصوہ، اللہ کو پتہ ہے کہ تم یہ نہیں نبھا سکتے، نہیں نبھا سکو گے تم. فتح علیہ، اللہ نے تم پہ رجوع کر لی. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو بھی تمہیں آسانی ہو. 1/3 2/3 ہاف تک نہیں، جتنی بھی تمہارے لیے آسانی ہو، لیکن پڑھو ضرور اس قرآن کو. مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس رات کو ضرور ہر رات پڑھو. علم، اللہ کو پتہ ہے سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، تم میں مریض بھی ہوتے ہیں.
وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ جو پھرتے ہیں زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، بزنس کے معاملے میں، نوکریوں کے معاملے میں، وٹ ایور جو بھی ان کے ہیں، اللہ راتوں کو جاگتے ہیں وہ۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے بھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فقرؤ ما تیسر منہ، بس پڑھو قرآن جو بھی تمہیں آسانی ہو اس سے۔ بہت ضروری ہے رات کو اٹھ کے قرآن پڑھنا، کوانٹٹی کا نہیں، لیکن اٹھنا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ کوئی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کھڑے ہو کے سجدے میں، رکوع میں اللہ کو اور قیام میں پڑھیں اس قرآن کو۔ اللہ کا نام کثرت سے منقطع ہو جائے سب سے اللہ کی طرف خاص۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اچھا قرض اللہ کو، نماز اور زکوٰۃ قائم رکھو۔ اور جو کچھ بھی وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ، جو کچھ بھی تم اللہ کے پاس بھیجو گے نیکی اللہ کے پاس پاؤ گے۔ وہ خیر، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اعظم اجرا، اور اس کا اجر بھی بہت عظیم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہو اپنے گناہوں کی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ میں تھوڑا سا یہ یہودیوں کا سٹائل بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہودی ہیں وہ کیسے، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ جگہ کو بدل دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے۔ یہ بھی یہودیوں کا شیوا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نہیں مانتے۔ قرآن سنتے ہیں اور نہیں مانتے۔ یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ کیا حال ہے یہودیوں کا؟ کتنے انٹیلیجنٹ قوم ہے لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانتی۔ وہ بھی اسی طرح کی اپنی تورات نہیں پڑھتے، تلمڈ پڑھتے، اور ہمارے بھی قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں پڑھتے ہیں، اور افسوس ہی کہ کہتے ہیں کہ رسول کے قول ہے، یہ رسول کے قول نہیں۔ اور پھر یہ بھی کئی لوگ ایسے بھی ہیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک اس میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان کو کس کتاب کے ساتھ مروڑ کے پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو یہ کتاب میں سے ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر، اور ان کو اس بات کا علم ہے۔ ٹاپک لمبا ہو جاتا ہے، انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ سچ میں رہیں، خود قرآن پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، سمجھ سمجھ کے پڑھیں، الفاظ پہ غور کریں، مخلص ہو جائیں، ضرور تہجد میں تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے گا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ پہلے اٹھنا مشکل ہوگا، لیکن انشاءاللہ اگر آپ میں مخلصی ہوگی، اخلاص ہوگا، تو اللہ آپ کے لیے سب کچھ آسان کر دے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔